دریائے سوات کے اندر ایک ہی گھر کے 19 افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ 9 بجے اس دریا کے اندر یہ پھنس چکے تھے۔ 12 بجے تک یہ چیختے رہے، چلاتے رہے، بچانے کی کوشش کرتے رہے، مدد کے لیے اپیلیں کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ادارہ اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ کیا خیبر پختونخوا کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہے ریسکیو کا؟ تو بالکل موجود ہے، پشاور میں کھڑا ہوتا ہے۔ پشاور سے دریائے سوات تک کتنا سفر ہے؟ صرف 42 منٹ میں پشاور سے ہیلی کاپٹر دریائے سوات تک پہنچتا ہے، لیکن وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے پھنسے رہے۔ ان میں سے عورتیں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، جوان شامل ہیں۔ 3 گھنٹے مسلسل وہ اس پانی کا مقابلہ کرتے رہے، سیلابی ریلے کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن نہیں کر پائے۔ اور آخر میں یہ سیلابی ریلا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان میں سے ایک ایک اپنی باری کا انتظار کرتے رہے اور ایک دم سارے کے سارے لوگ بہ گئے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 7 لوگوں کو نکالا جا چکا ہے، جو کہ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ریسکیو ہیلی کاپٹر ہے جو پشاور کے اندر کھڑا ہوتا ہے، پشاور سے اڑان بھرتا ہے، دریائے سوات تک وہ صرف اور صرف 42 منٹ لگاتا ہے۔ لیکن اس کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج ایک ہی گھر کے 19 افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 3 گھنٹوں کے دوران کسی بھی ادارے نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں پہ ریسکیو 1122 والے تو پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے پاس انتظامات نہیں تھے کہ وہ اس کو بر وقت بچا لیتے، کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز تھا۔ ان میں سے انتظامیہ کہتی ہے، دریائے سوات کا انتظامیہ، کہ ہم نے 144 نافذ کی ہیں۔ تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ 144 آپ نے آسمان پہ نافذ کی تھی یا زمین پہ؟ اگر زمین پہ آپ نے 144 نافذ العمل کی تھی تو 144 نافذ العمل ہوتے ہوئے یہ سیاح دریائے سوات کے اندر کیسے چلے گئے اور آپ کہاں پر موجود تھے؟ اس وقت سوالات بہت زیادہ ہیں کہ پاکستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر 19 لوگ مسلسل 3 گھنٹوں سے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے۔ مسلسل 3 گھنٹے ایک ایک اپنی باری کا انتظار کرتے رہے، اور ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلے راؤنڈ میں 2 عورتیں بہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک بچہ روانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک بندہ اپنی باری کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کیا اس ملک کے اندر عوام کے لیے ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ ان کو بچا سکے؟ ہیلی کاپٹر پشاور کے اندر کھڑا ہے، 42 منٹ میں وہ دریائے سوات پہنچ سکتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس کو نہیں پہنچایا گیا۔ اگر یہ ہیلی کاپٹر پشاور سے اڑان بھرتا، 42 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتا، تو صرف 30 منٹ کے اندر 19 سے 19 لوگوں کو بچا لیتا اور پوری دنیا میں اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ لیکن غفلت اتنی زیادہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہاں پہ دریائے سوات کے انتظامیہ کو میں بھی حیران ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 144 نافذ کی ہیں۔ تو بھائی 144 آپ نے آسمان پہ نافذ کی تھی یا زمین پر؟ اگر زمین پر 144 آپ نے نافذ کی ہے تو یہ سیاح دریائے سوات کے اندر کیسے چلے گئے؟ آپ کہاں پر تھے؟ ان میں سے ایک اور سوال بہت زیادہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہے کہ دریائے سوات کے اندر چلے گئے تھے۔ تو یہ لوگ پاگل نہیں تھے، یہ سوات کے مہمان تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پانی آتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پہ اس ریلے میں پھنسیں گے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو یہ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جاتا۔ یہ آپ لوگوں کا حق بنتا تھا کہ آپ نے اس کو بتانا تھا کہ یہاں سے نکلو، یہ جگہ خطرناک ہے، بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے اس کو منع کرنا تھا۔ لیکن بجائے منع کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہو کہ اس نے غلطی کی، یہ کیوں وہاں پہ جانا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آپ کی شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ حافظ۔